تو یہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور اکرام سے نوازا کہ بعد از وصال آپ کی قبر کے قریب سے، آپ کے مزار کے قریب سے لوگ گزرتے قرآن کی آواز آیا کرتی، یعنی یہ وہ اللہ والے۔ اور ایک اور حلیت الاولیاء کے اندر ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی قبر منور سے بہت زیادہ خوشبو مہکتی تھی، بہت زیادہ خوشبو آتی تھی۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ آپ کی قبر سے اور آپ کی چلو جس میں مقدس جس میں اقدس تو نیچے ہے، لیکن آپ کی قبر کے اوپر جو مٹی ہے اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس خوشبو جو مٹی کے اندر ہے وہ میری روزے کی پیاس اور کثرت تلاوت قرآن کی خوشبو ہے۔ میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا اور گرمیوں کے روزے رکھنے والا تھا، ان روزوں کی پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا تھا۔ اس صبر کی وجہ سے، اس پیاس کی شدت پر صبر کرنے کی وجہ سے میرے رب جل وعلا نے میرے جسم کو تو کیا کہنے ہیں، میری قبر کے باہر کی مٹی کو بھی اللہ نے منور و معطر کر دیا ہے۔ یہ وہ عظمت والی زبان، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ والے جو ہو جائے، جو رب کی بارگاہ میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے ہو جائیں، رب کی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اللہ اکبر جل شانہ، وہ عظمت والی زبان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ معاملہ کثرت سے پایا جاتا تھا، کثرت تلاوت قرآن، تو وہ معمول شوق اور محبت رکھتے تھے۔ بہت کثرت سے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کثرت سے تلاوت کرنے والے صحابہ تھے، اور بلکہ بعض تو ایسے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عبد الرحمن سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیاوی کام و کاج، دنیاوی مشاغل کے اندر جانے کی فرصت ہی نہیں ہے، کہا جب سے میں نے محبوب سے یہ حدیث سنی ہے کہ تم میں سے بہترین ہے قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا، اس وقت سے اس حدیث نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا۔ یعنی یہ وہ زبان تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ والے تھے، اور اللہ کے نام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنے والے تھے، درود پاک پڑھنے والے تھے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، جو صاحب دلائل الخیرات ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے درود پاک کے حوالے سے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مزار جو تھا وہ وسوس شہر کے اندر تھا، اور وہاں سے اس مزار کو کسی سبب سے ٹرانسفر کرنا تھا مراکش کے شہر میں۔ تو انہوں نے وہ مزار شریف کی جب قبر کشائی کی، مزار شریف کی جب قبر کشائی کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 77 سال بعد، 77 ایئرز بعد، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جسم تو سلامت ہے ہی ہے، جسم تو واقعی ہے ہی ہے، جسم تو سلامت ہے ہی ہے، لیکن کفن بھی اسی طرح جوں کا توں تازہ پڑا، اور آپ وفات سے پہلے آپ نے تازہ خط کروایا تھا۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے تازہ خط کروایا تھا، اور آپ کا وہ تازہ خط قبر کے اندر 77 سال کے بعد بھی اسی طرح باقی ہے، اسی طرح۔ اور پھر وہ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان سنیں کہ اگلی بات یہ ہے کہ ان کے یعنی کہ جسم کے اوپر کسی شخص نے امتحان کہ بھائی دیکھیں تو صحیح واقعی یہ معاملہ نظر جو آ رہا ہے حقیقت ہے، تو انگلی لے کے نا تو یہ گال کے اوپر زور سے اس کو دبایا، تو جیسے یہ کسی انسان کے ہاتھ کو دبائیں تو وہ سفیدی آ جاتی ہے، کیونکہ خون کی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس کے اندر، پھر وہ جب روکتے ہیں تو سفیدی آ جاتی ہے۔ تو کہا وہ میں نے زور سے دبایا جب، تو آپ کی گال مبارک کے اوپر نشان سفید پڑ گیا۔ مطلب یہ تھا کہ خون بلڈ سرکولیشن، خون جاری و ساری تھا۔ 70 سال کے بعد یہ ہے اللہ والے، اللہ کے محبوب پر درود پاک کی کتاب لکھی، اور وہ اتنی مقبول ہوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عظمت والا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ بعد از وصال بھی اگلوں کے لیے مثال بن گئی کہ محبوب پر درود پڑھو۔ تو کفایت اللہ کافی صاحب نے یوں ہی فرما دیا
کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. مطلب یہ تھا کہ بدن تو بدن، زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ کفن میلا نہیں ہوتا. حضرت شاہ سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کفن 70 سال کے بعد بھی میلا نہیں ہوا. کہا ایسا لگتا تھا خط بھی تازہ کر کے ابھی داخل ہوئے ہیں اور کفن بھی ابھی تازہ ڈالا. تو یہ وہ عظمت والی زبان ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے اسی طرح میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سناؤں. یہ یہاں گجرات کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا نام محمود خان، اور اس کا جو یہ بڑے علماء سے بڑی محبت کرتا تھا. اور یہ 9ویں صدی ہجری میں، یعنی آج سے کم پیش 500-600 سال پہلے کی بات. تو یہ قوت تھی اس کی. وہ ایک مرتبہ رمضان کی 26ویں رات تھی. یہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا. یہ علماء کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور بیان کرنے والے عالم صاحب نے فضائل قرآن کے اوپر بیان کیا. بیان کرنے والے عالم صاحب نے فرمایا قیامت کے دن سورج جب قریب آ جائے گا تو ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہوگا، مگر جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہوگا اسے اور اس کے والدین کو نور کے سائے میں رکھا جائے گا اور ان پر سورج کی گرمی اثر نہیں کرے گی. یہ سن کر سلطان محمود نے ٹھنڈی آہ بھری. اس کا آہ فرمایا افسوس میرے بیٹوں میں کوئی بھی حافظ قرآن نہ بن سکا. سلطان محمود نے ٹھنڈی آہ بھری، کہا ہے افسوس میرے بیٹوں میں کوئی حافظ قرآن نہ بن سکا. یہ بات جب سلطان نے کی تو مجمع میں ساتھ اس کا خلیل خان، اس کا شہزادہ بیٹھا تھا. ٹھان بڑے ہوتے ہیں غیرت مند اور ہوں کنداری ٹھان، وہ میرے امام احمد رضا کے غلام ہوتے ہیں. اور پھر ان کے اندر غیرت اور حمیت وہ اعلیٰ حضرت کی وراثت میں ان کو عطا کی جاتی ہے. اور ان کے اندر ان کو اولیاء، اتقیاء، اقطاب اور علماء صلحاء کی دعائیں ان کی تاریخ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آج دن تک ان کی نسلوں میں دین باقی ہے. باقی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو ماڈرنزم کس قدر تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے آپ سوچ نہیں. تو لیکن الحمدللہ اب بھی پردے کے لحاظ سے، شرعی احکامات کے لحاظ سے اب بھی الحمدللہ ان کے اندر میرے امام احمد رضا کے غلاموں ہیں. یہ چونکہ آپ اعلیٰ حضرت کا دار ٹھان تھے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پر میرے مرشد کریم امیر اہل سنت الیاس قادری کو ٹھانوں سے بہت محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام احمد رضا ٹھان الحمدللہ. تو خلیل خان نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں، والد سے بات نہیں کی، سلطان محمود سے بات نہیں کی. عید گزرتی گئی، یہ دوسرے شہر چلا گیا پڑھائی کے نام پہ. وہاں گیا اور دن رات ایک کیا اور حفظ قرآن شروع کر دیا. اب مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر سرخی آ گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. ڈاکٹرز نے، طبیبوں نے، اطباء نے مشورہ دیا کہ تھوڑا آرام کر لو اور تھوڑے دن ریسٹ کر کے اس کے بعد آپ اپنا اسٹڈی جاری رکھنا. تو خلیل خان نے تڑپ کر کہا آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ الکریم یہ آنکھوں کی سرخی کل اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرمائے. آنکھوں کی سرخی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ سرخی آنکھوں کی کل اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا کرے. اور یہ کہہ کر ڈاکٹروں سے واپس آ گیا آگے. اور پھر یہ ہوا کہ پڑھائی اپنی جاری رکھی اور آخر 1 سال تک دن رات محنت کرنے کے بعد خلیل خان حافظ قرآن بن گیا. تو آئندہ سال اپنے والد سلطان محمود کے پاس پہنچا اور کہا اس سال رمضان میں تراویح آپ کا شہزادہ سنائے. اس سال رمضان میں تراویح میں سناؤں گا. سلطان کے جناب والا ہوش اڑ کے کہا حضرت شہزادے آپ کیسے تراویح سناؤ گے؟ وہ تمہیں پتہ ہے آپ سے قرآن تراویح سناتے ہیں. تو کہا
اللہ اکبر جل شانہ. خلیل خان نے والد کو کہا ابا جی وہ پچھلے رمضان کا 26ویں کا واقعہ اور عالم صاحب نے جو بیان کیا تھا یاد ہے؟ ہاں وہ مجھے تو وہ یاد ہے، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بس اسی وقت میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اللہ بھی سرخرو کرنا ہے اور میں نے بھی رب کو راضی کرنا ہے. تو وہ اس وقت سے میں نے حفظ قرآن شروع کر دیا تھا. سلطان محمود نے اپنے ہونہار بیٹے کو تراویح پڑھانے کی اجازت دی اور خلیل خان نے پہلے دن تراویح میں پورا قرآن کریم ختم فرما دیا. اللہ اکبر جل شانہ. آج بھی دریا رحمت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. تو سلطان پیچھے کھڑا تھا، دوسرے دن بھی پورا قرآن ختم فرما دیا. سلطان پیچھے کھڑا سنتا رہا. ابتدائی 16 دن میں خلیل خان نے 16 ختم قرآن فرمایا اور 16ویں دن سلطان محمود نے اپنے ہونہار بیٹے کو سینے لگا دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا خلیل خان تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تو نے میرے لیے روز قیامت سورج کی گرمی سے بچنے کا سامان کر دیا. یعنی کیسے، یعنی سبحان اللہ، کیسے بادشاہ تھے جن کو رشک آتا تھا قرآن کریم کے حفظ کے اوپر. یعنی یہ بھی ایک فرق آپ کے سامنے نمایاں نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ اس لیے خوشی اس کے اندر نہیں آئی کہ میرے بیٹے کی جناب والا کالی لینڈ کلوزر بھی ہے، وہ بڑی بڑی مرسڈیز بھی ہے اور لمبی لمبی جب نکلتا ہے تو 4 پیچھے 4 آگے 4 باڈی گارڈ ادھر 4 باڈی گارڈ ادھر، جناب والا قطار اندر قطار دڑ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اس بات پر خوشی نہیں کی. کہا اللہ اکبر میں شکریہ تیرا کیسے ادا کروں کہ تو نے کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے کامیاب کر دیا. یعنی یہ فخر کی بات یہ ہے، عظمت کی بات یہ ہے. تو رب العالمین جل جلالہ کی کتاب اللہ ہے، یہ صرف قرآن کریم رمضان کے مہینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایک وہ نصاب ہے مضبوط، یہ وہ نصاب ہے مضبوط جو ہر مومن کے لیے اس کی آخری سانس تک رسول اللہ نے عطا فرمایا. سونا کیسے ہے بتائے گا، جاگنا کیسے ہے قرآن بتائے گا، اٹھنا کیسے ہے قرآن بتائے گا. اور آپ نے جاگ کر اپنی جو دنیاوی مصروفیت ہے آپ نے بازار کے اندر جانا ہے وہ قرآن بتائے گا. تجارت کرنی ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے قرآن بتائے گا. آپ کو آپ کے معاملات کے اندر ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، بارگیننگ کیسے کرنی ہے، آپ نے کیسے چھڑانا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے رعایت کرنی ہے، کیسے خیرخواہی کرنی ہے قرآن بتائے گا. آپ کے خیر کون سا ڈپارٹمنٹ زندگی کا ایسا نہیں ہے شعبہ جس کے اندر قرآن رہنمائی نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کو ہم نے سیکھا نہیں، قرآن کے اوپر ہم نے پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹلی وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کے احکامات ہمیں بتاتے کیا ہے، ہمیں سکھاتے کیا ہے. تو یہ پستی اور یہ معاشرے شرطی لحاظ سے یہ بگاڑ کی مین وجہ اور ریزن بھی مسلم امہ کے لیے یہ ہے کہ اگر قرآنی احکامات پر عمل ہوتا تو فلسطین کے اندر وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت تارتار نہ ہوتی، وہ فلسطین کے اندر ان بچیوں کی عزتوں کو تارتار نہ کیا جاتا. قرآنی احکامات کے اوپر عمل پیدا ہوتی کو امت مسلمہ، تو یہ کشمیر کے اندر وہاں ان کے اوپر یہ ظلم ستم ڈھائے نہ جاتے. وہ بوسنیا کے اندر، وہ برما کے اندر وہ ہماری بچیوں کے جسموں سے جو ان کے اعضاء کو کاٹ کر کباب بنا کر وہ بدبخت نہ کھاتے، وہ کباب بنا کر ان کتوں کو نہ کھلاتے، وہ ان کے وہ جو درندے کتے تھے ان کے برما کی بچیوں پر، ان کے جسموں پر، ان کے ظاہری جاگتی آنکھوں کے سامنے ان کے جسموں پہ ان بدبختوں نے ان کے اوپر کتے چھوڑے اور ان کے جسموں کو کٹوا کر دکھایا. تو یہ وجہ یہ ہے، ایک واضح اور وسیع مواد ہے اس موضوع پر کہ کتنی ہی، اور اس کے اندر اس کی یہ آخری جو چند باتیں انشاءاللہ کل 6:20 یا 15 منٹ سے انشاءاللہ 6:55 تک انشاءاللہ جو بگاڑ ہے ہمارا اور ہم نے اس کا حل کیا ہے وہ جو چند عوام آپ موجود ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے تو اپنی طرف سے یہ بلغوا عنی ولو آیا، اپنی طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بندہ ہو یا 10 بندے ہو یا 1000 بندے ہو، ہم نے اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اس حوالے سے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، انشاءاللہ کریم قرآن و حدیث کے روشنی میں صبح عید الفطر کے اندر اس کے خطاب کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور نماز عید الفطر انشاءاللہ کریم 7 بجے مکمل ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ چاہے.